مشتاق احمد یوسفی. بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا. 50-50 اتنے زور، فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا تول نصفہ نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا. فرصت ہی فرصت تھی. کیرم اور کورٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوالات کرتے کہ زندوں کو حیا آتی. گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے. افسانہ نویسی کی مشق اور مشقت بھی جاری تھی. وہ ابوالکلام آزاد کی جھومتی جھامتی گج گامنی نثر کی چھاپ تھی ان کی تحریروں پر. بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا: انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا. وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا. سلیم نے انجم آرا کے دستے ہنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساقِ بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر 4 نقطے ثبت کر دیے. اس زمانے میں لفظ بوسہ فحش سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے. بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات، حیا اور ہیروئن نے دی ہو. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا. اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے، سین، واو، سین، ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت اور طوالت میں اضافہ فرما دیا. مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح لکھتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، نا آشنا عصر، بیگانہ خویش، نمک پروردہ ریش، خرابہ حسرت کے موسوم احمد مدو بابی الکلام 1888 مطابق ذی الحج 1305 ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم. اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے. اتنی خجالت، طوالت اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہے. ذکر ہمارے یار طرحدار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا. ہم نے تو بارہا سنا، آپ بھی سنیے. وہ ہمیشہ سے میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے. جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے، اور پھپھا ہونے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا. ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناطے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح پیش در پیش گتھے ہوتے ہیں. ایسا جلالی اور مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی. ظاہر ہے گالی ان کا تکیہ کلام تھی. ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ان کا پالا پڑتا تھا جنہیں بوجوہ گالی نہ دے سکتے تھے. ایسے موقعوں پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے،
لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی نظر آتی. کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی کسی رائے سے اختلاف کرتا. اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو وہ فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے اسی کے سر ہو جاتے. ارے صاحب، گفتگو تو بعد کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے. آپ کچھ بھی کہیں، کیسی ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کرتے. کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے. ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا. ایک دن کانپور میں کڑاکی کی سردی پڑ رہی تھی. میرے منہ سے نکل گیا، آج بڑی سردی ہے. بولے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی. وہ چچا سے پھپھا بنے اور پھپھا سے خسر الحضر. لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی. نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے. قاضی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ قبلہ کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی. بس اپنی تھوڑی سے 2 مؤدبانہ ٹھونگے مار دی، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا. قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا. ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے. آواز یکلخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا. قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا. حاضرین کھلکھلا کے ہنسنے لگے. اب قبلہ اس بات پر بھنا رہے ہیں کہ اتنی زور سے ہاں کہنے سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے. بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں کرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا. حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی، اور ان کی بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے. لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا، کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ صحرے سے باہر نہیں نکالے گا. 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا. عقدگاہ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپر گٹھ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا. انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا یا شکر ڈیوڑی نہیں پڑی. اور خوب سمجھ لو کہ میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی. اپنے کوٹھے پر نچواؤ. کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی. عربوں کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے. داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے. قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے. وہ داماد کو زندہ گاڑنے کے حق میں تھے. چہرے، چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے تھے. دائمی طیش سے لرزہ برندان رہنے کے سبب اینٹ، پتھر، لاٹھی، گولی، گالی کسی کا نشانہ ٹھیک سے نہیں بیٹھتا تھا. گٹھا ہوا کثرتی بدن تھا. گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے. کیکڑی کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ. چوڑیوں کی یہ کثرت تھی کہ پاجامہ نظر نہیں آتا تھا. دھوبی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتے. آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے. واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا. بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھپتا تھا.
ہاتھ کے بنے ریشمی ہزاربند میں چابیوں کا گچھا چھنچھناتا رہتا. جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو چکے تھے ان کی چابیاں بھی اس گچھے میں محفوظ تھیں. حد یہ کہ اس تالے کی چابی بھی تھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا. آخری زمانے میں یہ ہزاربند گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا. کبھی جھک کر گرم جوشی سے مضافہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے ہزاربند تھامتے. کتنی ہی گرمی پڑے دکان بند نہیں کرتے تھے. لیکن ایسے میں کوئی شامت کا مارا گاہک آ نکلتا تو برا بھلا کہہ کر بھگا دیتے. اس کے باوجود وہ کھنچا انہی کے پاس دوبارہ آتا، اس لیے کہ جیسی عمدہ لکڑی وہ بیچتے تھے ویسی سارے کانپور میں اور کہیں نہیں ملتی تھی. فرماتے تھے داغی لکڑی تو بندے نے آج تک بیچی نہیں. لکڑی اور داغدار، داغ تو 2 ہی چیزوں پر سچتا ہے، دل اور جوانی. آپ کی بے پناہ محبت اور توجہ کا بے انتہا شکریہ. مشتاق احمد یوسفی. بشارت نے ان دنوں BA کا امتحان دیا تھا.